السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع بدھ مت مذہب کی جانکاری کے بارے میں ہے، جو کہ چائنا، جاپان، کوریا اور دیگر کئی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ لیکن موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے میری نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ بدھ مت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد آج سے 2500 سال پہلے سدھارتھ گوتم بدھ نے ہندوستان میں رکھی۔ آج قریباً 470 ملین اس مذہب کے پیروکار ہیں اور اس مذہب کا شمار دنیا کے بڑے مذاہب میں ہوتا ہے۔ اس مذہب کا رواج تاریخی طور پر مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا میں زیادہ نمایاں رہا ہے۔ بدھ مت کے بہت سے نظریات اور فلسفے دوسرے عقائد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکار کسی بھی بڑے یا چھوٹے دیوتا کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ ان کی بجائے روشن خیالی حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ جب یہ پیروکار اس روحانی مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نروان کا تجربہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، اس مذہب کے بانی بدھ کو خاص ہستی نہیں سمجھا جاتا۔ بدھا کے لفظ کا مطلب روشن خیال ہے۔ روشن خیالی کا یہ راستہ اخلاق، مراقبہ اور حکمت کو بروئے کار لانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس مذہب میں مراقبہ کرنے والے لوگوں کی اکثریت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ مراقبہ کرنے سے اصل سچائی کو بیدار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بدھ مت مذہب کے اندر بہت سے فلسفے موجود ہیں جو اسے ایک روادار اور ارتقاء پذیر مذہب بناتے ہیں۔ بدھ مت کو کچھ علماء نے ایک منظم مذہب کے طور پر تسلیم نہیں کیا، بلکہ ایک طریقہ زندگی اور روحانی روایت کے مطابق تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مذہب اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ خود پسندی سے بچیں۔ بدھ مت کی سب سے اہم تعلیمات، جنہیں 4 عظیم سچائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مذہب کو سمجھنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ بدھ مت کے پیروکار کرما یعنی وجہ اور اثر کا قانون اور تناسخ یعنی کہ دوسرے جنم کے تصورات کو قبول کرتے ہیں۔ اس مذہب میں مندروں یا عبادت خانوں کی بجائے لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ بدھ مت کے بانی سدھارتھ گوتم، جو بعد میں بدھ کے نام سے مشہور ہوئے، وہ 5ویں صدی قبل از مسیح نیپال میں ایک شہزادے کے طور پر پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی کی بجائے غریبوں میں رہنے کا فیصلہ کیا اور غربت کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچا، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر پائے۔ پھر انہوں نے درمیانی رستے کو چنا اور انہوں نے سماجی خوشیوں اور غموں کے بغیر محرومی کی زندگی کی تلاش کی۔ 6 سال کی تلاش کے بعد بدھ مت مانتے ہیں کہ گوتم کو بدھی کے درخت کے نیچے مراقبہ کرتے ہوئے روشن خیالی ملی، اور انہوں نے اپنی باقی کی زندگی دوسروں کو سکھاتے ہوئے گزار دی کہ اس روحانی حالت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب گوتم بدھ کا انتقال 483 قبل از مسیح میں ہوا تو ان کے پیروکاروں نے مذہبی تحریک کو منظم کرنا شروع کیا۔ بدھا کی تعلیم اس کی بنیاد بن گئی جو بدھ مت میں ترقی کرتی گئی۔ اگلی چند صدیوں میں بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس وقت کے پیروکاروں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے خیالات کی تشریح کی۔ 6 صدی کے دوران ہنز، جو کہ اس مذہب سے الگ ایک غیر ملکی قبیلہ پایا جاتا تھا، اس نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور سینکڑوں بدھ مونسٹریز کو تباہ کر دیا، اور پھر ان کو ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں بدھ مت کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔ مخصوص جغرافیائی علاقوں کی نمائندگی کے مطابق اہم 3 اقسام ہیں۔ تھیراوادا بدھزم، جو کہ تھائی لینڈ، سری لنکا، کمبوڈیا، لاؤس اور برما میں موجود ہے۔ مہایانا بدھزم چین، جاپان، تائیوان، کوریا، سنگاپور اور ویتنام میں پایا جاتا ہے۔ تبتین بدھزم تبت، نیپال، منگولیا، بھوٹان اور روس کے کچھ حصوں اور شمالی ہندوستان میں رائج ہے، اور بدھ مت کی تعلیم کی ہر طرح سے مختلف تشریحات کرتا ہے۔ بدھ مت میں بھی کئی ذیلی فرقات موجود ہیں، جن میں زین مت اور نروان مت شامل ہیں۔
بدھ مت کو کچھ اشکال دوسرے مذاہب جیسے تاؤزم اور بون کے نظریات کو شامل کرتی ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والے 5 اخلاقی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور جن کو کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ زندہ چیزوں کو مارنا، جو نہیں دیا جاتا وہ لینا، جنسی زیادتی، جھوٹ بولنا، نشہ بازی اور شراب کاری۔ 4 عظیم سچائیاں جو بدھ مت کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ دکھا، مصائب کی حقیقت۔ سمودیا، مصائب کی وجہ کی حقیقت۔ نیرودھا، مصائب کے خاتمے کی حقیقت۔ ماکا، یعنی کہ اجتماعی طور پر یہ اصول بناتے ہیں کہ انسانوں کو کیوں تکلیف پہنچتی ہے اور کس طرح اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ بدھ نے اپنے پیروکاروں کو بتایا اور سکھایا کہ مصائب کا خاتمہ 8 گناہ راستے پر چل کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ 8 گناہ کے بارے میں یہ 8 اصول سکھاتے گئے۔ سمادھتی، صحیح تفہیم مطلب صحیح سکھایا گیا۔ سما سنکپا، صحیح سوچ۔ سما وقا، صحیح تقریر۔ سما کمانتا، صحیح عمل۔ سما اجیوا، صحیح معاش، صحیح طریقے سے کمایا ہوا۔ سما ویاما، صحیح کوشش۔ سما ساتی، صحیح ذہن سازی۔ سما سمادھی، صحیح ارتکاز۔ بدھ مت کے پیروکار بہت سی مقدس صحیفوں کا احترام کرتے ہیں، جن میں ان کے لیے اہم تحریریں تپیٹاکا، جس کا مطلب 3 ٹوکریاں ہیں۔ بدھ مت کی تحریروں کو قدیم ترین مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ ستراس، ان میں 2000 سے زیادہ ستراس ہیں جو مقدس تعلیمات ہیں، جو بنیادی طور پر مہایان بدھ مت کے پیروکار قبول کرتے ہیں۔ دلائی لاما، دی بک آف دی ڈیتھ، اس کتاب میں موت کے مراحل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دلائی لاما کو تبتی بدھ مت میں سرکردہ رہبر ہے۔ مذہب کے پیروکار کا ماننا ہے کہ دلائی لاما ایک ماضی کے لاما کا اوتار ہے جس نے انسانوں کی بھلائی کے لیے دوسری بار جنم لیا ہے۔ پوری تاریخ میں 14 دلائی لاما رہے ہیں اور 14ویں دلائی لاما 2001 میں آئی۔ دلائی لاما نے تبت پر بھی حکومت کی جب تک چینیوں نے 1959 میں کنٹرول نہیں کر لیا۔ موجودہ دلائی لاما لہمو تھنڈپ نے لکھی، جو کہ 1935 میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ہم بدھ مت کے کچھ تہواروں پر نظر ڈالیں گے۔ ہر سال بدھ مت ویساکھ مناتے ہیں، جو کہ بدھ مت کی پیدائش اور روشن خیالی اور موت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ چاند کے ہر سہ ماہی مطلب 3 مہینوں کے بعد بدھ مت کے پیروکار اپوستھا نامی تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ بدھ مت کا نیا سال بھی مناتے ہیں اور کئی دوسرے سالانہ تہواروں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔